الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا، اور مت کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اس کے لیے جو قتل کیا جائے اللہ کی راہ میں مردہ، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی شے کے ساتھ، خوف سے اور بھوک سے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انا للہ، ہم ہیں ہی اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں اور رحمتیں برستی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کی چند آیات تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کے مہینے میں حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کا تذکرہ عموماً بڑے تفصیل سے کیا جاتا ہے.
اور اس تذکرے کو ایک افسردگی اور افسوس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ شہادت ایک بہت اعلیٰ اور بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ وہ اللہ کے خاص بندے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں، ان میں تیسری قسم شہداء کی ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سب سے پہلے انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء اور پھر صالحین۔ تو یہ شہادت ایک بہت اعلیٰ اور بہت اونچا مقام ہے، قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ اور اونچا مقام کیوں نہ ہو جبکہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شہادت کی دعا فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، شہید کیا جاؤں۔ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ اللہ کی راہ میں بار بار شہید ہونے کی تمنا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ پچھلے درس میں نے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سنائی تھی، اگر یاد ہو تو، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک۔ وہ خود دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ دیگر صحابہ کرام بھی اسی طرح شہادت کی تمنا کرتے ہوئے زندگی میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح احد کی جنگ ہونی ہے، رات کو دعا کرتے ہیں اے اللہ صبح میدان جہاد میں جب میں جاؤں نا تو میرے مقابلے میں جو کافر آئے ذرا کمزور نہ ہو، تگڑا قسم کا ہو، تاکہ خوب لڑائی ہو، وہ مجھے مارے اور میں اس کو ماروں، وہ میرے اوپر حملہ کرے میں اس پر حملہ کروں، پھر اس کا وار چل جائے اور میں شہید ہو جاؤں، لیکن وہ اتنا غصے والا ہو کہ اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو، پھر وہ میری ناک کو کاٹے، میرے کان کاٹے، میری آنکھیں نکالے، میرے وجود کے ٹکڑے کرے، اور تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرے لب کیوں کاٹے گئے، تیری آنکھیں کیوں نکالی گئیں، تیری ناک کو کیوں کاٹا گیا، اور میں فخر سے کہوں میرے رب سب تیری رضا کے لیے ہوا ہے اور تو خوش ہو کر مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو شہادت تو یہ وہ منصب ہے کہ اللہ والے مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس پر اور کئی مثالیں ہیں لیکن پھر وہ اتنا وقت نہیں ہے، اس لیے شہادت کو رونے دھونے کے انداز میں بیان کرنے کی بجائے شہادت کو عظمت اور مقام کے انداز میں بیان کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء جب جنت میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، کہتے ہیں کیا مانگیں، ہر چیز جو مل گئی۔ مانگتا تو بندہ تب ہے نا جب کوئی چیز نہ ملے تو فلانی چیز نہیں ہے جی وہ دے دو، جو دل میں خیال ہوتا ہے وہ مل جاتی ہے تو کیا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کچھ تو مانگو، تو شہداء کہیں گے ان ترد ارواحنا الی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، اے اللہ ہماری روحوں کو دوبارہ دنیا والے جسم میں لوٹا، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ تیری راہ میں جان قربان کر دیں۔ میرے رب جو تیری راہ میں جان قربان کرتے وقت مزہ آیا تھا نا، وہی مزہ ہم دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو شہادت تو بڑا اونچا مقام ہے۔ تو جب سارے شہداء عظمتوں والے اور کامیابیوں والے ہیں تو نبی کا نواسا، نبی کی گود میں کھیلنے والا حسین بھی کامیاب شہید ہے اور عظمتوں والا ہے۔
باقی شہداء پر ماتم اور وین کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ آپ غور اگر فرمائیں، تنقید سے ہٹ کے یہ بات ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ جشن اور ماتم یہ تو اسلام کے لفظ ہی نہیں ہیں۔ اسلام سے پہلے غم پر لمبے چوڑے ماتم ہوتے تھے اور خوشیوں پر لمبے چوڑے جشن منائے جاتے تھے۔ اسلام نے جشن کی جگہ پر شکر دیا ہے اور ماتم کی جگہ پہ صبر دیا ہے۔ اسلام کے تو یہ الفاظ ہیں، دکھ پہنچے تو صبر کرو اور خوشی ملے تو کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ آیات کی طرف دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پھر آخر میں تھوڑا سا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کر کے بات ختم کریں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، چونکہ مدد کرنے والی ذات کس کی ہے بولو؟ اللہ، صرف اللہ کی ذات، باقی سب مدد کرنے والے مانگنے والے ہیں، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ سورۃ رحمان میں ہے یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان والے بھی اس سے مانگیں، زمین والے بھی اس سے مانگیں، کل یوم هو فی شان۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رہے وہ شہید جن کی یاد میں تم ماتم کر رہے ہو، رہے وہ شہداء جن کی یاد میں تم اپنے آپ کو مار کر واویلا کر رہے ہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو۔ یا اللہ کیسے نہ کہیں، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا چلتا پھرتا انسان، اس کو تلوار لگی، اس کو گولی لگی، وہ شہید ہو گیا، ہم نے اس کو دفن کر دیا، بیوی اس کی عدت بیٹھ گئی، بچے اس کے یتیم ہو گئے، پھر مردہ کیوں نہ کہیں؟ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ تو ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور، تم تو ظاہری دنیا کی زندگی کو جانتے ہو، تم جنت کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے دنیا میں۔ اور چوتھے پارے میں جو پچھلے درس میں نے آیت سنائی تھی، وہاں کیا فرمایا؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ شہداء جنت میں رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ جو رب کے جنت میں رب کا مہمان بن جائے اس پر ماتم کس چیز کا؟ اس کو مردہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولو شہید جنت میں اللہ کا مہمان بن گیا ہے۔ ایک شہید کا ذکر سورہ یاسین میں بھی ہے 23ویں پارے میں، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے ذکر کریں گے، صرف ابھی وہ آیت سناتا ہوں آپ کو۔ اس شہید نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، اللہ کے انبیاء کی تائید کی، تو لوگوں نے اس کو شہید کر دیا۔ قرآن بیان کرتا ہے اس شہید نے لوگوں سے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، اوے لوگو میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، کان کھول کر میری بات کو سنو۔ لوگوں نے حملہ کیا تو شہید کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، ادھر انہوں نے شہید کیا، ادھر میں نے جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، جنت میں جا کر وہ شہید کہتا ہے کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جاتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میری زندگی کے سب گناہوں کو میرے رب نے معاف کر دیا ہے
اور مجھے عزت والے مہمانوں میں شامل فرما لیا ہے۔ تو شہید اللہ کے ہاں جنت میں مہمان بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کی روح کو اللہ ایک پرندے کے قالب اور جسم میں ڈال دیتے ہیں، وہ جنت کے اندر یوں اڑتا پھرتا ہے جیسے پرندہ باغ کے اندر اڑتا پھرتا اور کھاتا پیتا ہے، پھر جیسے واپس گھونسلے میں پرندہ آ جاتا ہے، ایسے وہ شہید کی روح ساری جنت کی سیر کر کے اللہ کے عرش کے نیچے آ کر آرام کر لیتی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھتے ہو، اس زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے، لیکن جو شہید ہو گیا وہ اللہ کے ہاں زندگی پا گیا ہے۔ باقی یہ آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں، ان میں تو صبر کرنا ہوتا ہے، واویلا تو نہیں۔ آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی شے کے ساتھ، کبھی خوف مسلط کریں گے، کبھی بھوک مسلط کریں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی مالوں میں کمی ہو جائے گی، کبھی جانوں میں کمی ہو جائے گی، وفات ہو جائے گی دوستوں کی، عزیزوں کی، یا بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، کبھی پھلوں میں کمی ہو جائے گی۔ یہ تو دنیا میں اللہ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان آزمائشوں میں اگر صبر کا دامن نہ چھوڑا تو خوشخبری حاصل کر لیجئے، خوش ہو جائیے میرے محبوب، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ یا اللہ کون ہے صبر کرنے والے، کیسے پتہ چلے گا کون خوشخبری کا حقدار ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر والے وہ ہیں جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب بھی انہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آج ہمارا ایک بھائی چلا گیا، کل ہم نے بھی جانا ہے، اور راجعون کا دوسرا معنی رجوع کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یا اس غم کی گھڑی میں ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دکھ کے وقت، مصیبت کے وقت، موت کے وقت، شہادت کے وقت، یا کسی اور آزمائش کے وقت جس کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رب کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ہدایت پانے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ آئیے ذرا کربلا کی طرف، کربلا کے میدان میں لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہانیاں سناتے رہیں گے آپ کو، لیکن قرآن کی تعلیم یہ ہے ہر وقت ایمان والے جب بھی آزمائش آتی ہے وہی جملہ کہتے ہیں جو اللہ نے سکھایا ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں، ایک شخص حبشے سے چلا ہے، منڈیوں کے اندر بکتا ہوا آیا ہے، حبشی غلام ہے، نام اس کا بلال ہے رضی اللہ تعالی۔ بلال میرے نبی کے پاس آیا، کچھ عرصہ میرے نبی کی صحبت میں گزارا، توحید کا میٹھا پیالہ نبی پاک کی محفل سے اس نے پی لیا۔ اب وقت کے ظالم، وقت کے فرعون، وقت کے ظالم کبھی آگ کے انگاروں پر لٹاتے ہیں، کبھی تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے ہیں، اور بلال شور کرنے کی بجائے توحید کے نعرے لگاتا ہے۔ جو چند دن میرے نبی کی محفل میں آیا اس کے اندر اتنا صبر آ گیا، بدن چھلنی ہوتا ہے تو ہو جائے، زبان پر شکوہ نہیں، توحید کے نعرے ہیں، احد احد کے نعرے ہیں۔ ارے حسین اور حسین کی بہنیں، یہ تو میرے نبی کی گود کے اندر پرورش پانے والے تھے،
ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، اللہ کے نبی حسن اور حسین کے کانوں میں خود اذان دے رہے تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور اپنی لعاب انگلی پر لگا کر حسین کے منہ میں ڈال کر انگلی اس کو چسوا رہے تھے۔ جس نے گھٹی میرے نبی سے لی ہو، جس نے رب کا نام میرے نبی سے سیکھا ہو، جو نبی کی گود کے اندر کھیلنے والا ہو، کبھی نبی کے کندھے پر چڑھ کر سیر کرنے والا ہو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر حسین کو بٹھا کر لا رہے ہیں، بے ساختہ عمر کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، نعم المرکب رکبت یا غلام، اے بچے تیری بھی عجیب بات ہے، دنیا ترستی ہے محمد کے قدموں کو چھونے کے لیے، تو محمد کے کندھے پہ چڑھ کے آ رہا ہے، کتنی تیری عظمت اور شان ہے، بڑی عمدہ سواری پہ سوار ہو کر آ رہا ہے۔ تو میرے نبی نے جواب میں فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ یا عمر، اے عمر صرف سواری بے مثال نہیں، کندھے پر بیٹھنے والا سوار بھی بے مثال ہے۔ جو میرے نبی کی گود میں بڑا ہو، جو میرے نبی کی گود میں پھلا پھولا ہو، بھلا وہ کیسے ہائے وائے کرے گا، بھلا وہ کیسے دشمن کے آگے ہاتھ پھیلائے گا۔ یہ تو حبشے کا بلال چند دن میرے نبی کے پاس آیا، وہ ایمان میں اتنا پختہ ہو گیا، آگ کے انگاروں پر لیٹ کر بھی اللہ کی توحید کے نعرے لگاتا ہے۔ تو حسین کی بہن بھلا وہ کیسے غیر کے آگے سر کھول کر ہاتھ پھیلاتی ہوگی؟ نہیں نہیں میرے بھائی، حسین کی بہن نے بھی اتنی بات ہی کہی حسین کی شہادت کے بعد، ربنا اخبر جدنا حسین کا مقتول، وہی بات جس کا قرآن نے حکم دیا تھا، حسین کی بہن نے بھی وہی بات کہی، اے ہمارے رب، ہمارے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تو ہی بتا سکتا ہے کہ جس حسین کے بوسے لیا کرتے تھے، جس حسین کو کندھے پر سوار کیا کرتے تھے، جس حسین کے لبوں کو چوستے تھے، جس حسین کو لعاب کی گھٹی میرے نبی نے ڈالی ہے، جس حسین کو پھول کی طرح سونگ سونگ کر فرمایا کرتے تھے حسن اور حسین مجھے اللہ نے 2 پھول عطا فرمائے ہیں، آج کربلا میں وہ نبی کا پھول شہید کر دیا گیا ہے، لیکن زبان سے وہی بات کہتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس دکھ کی گھڑی میں رجوع کرتے ہیں تو کس کی طرف کرتے ہیں؟ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسنی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دشمن جو مرضی کرے، حسین اور حسین کی بہن، حسین کی آل اولاد، نبی کا سارا گھرانہ یا نبی کے سارے اصحاب مشکل میں رب کا در چھوڑ کر نہ کسی طرف گئے ہیں، نہ قرآن کی یہ تعلیم ہے۔ وہ قرآن کو ماننے والوں، صحابہ والے بیت کو ماننے والوں، حسین کی محبت کا دم بھرنے والوں، جتنا حسین سے پیار ہے اتنا رب کی توحید سے پیار ہونا چاہیے، جتنا حسین سے محبت ہے حسین کے در، حسین کے گھر سے توحید اور رب کی پکار کا درس بھی ملتا ہے۔ مشکلوں میں رب کا در نہیں چھوڑنا چاہیے، زبان پر اللہ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد